ہر دن ایک امتحان، کاموں کی لمبی لسٹ، 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں لیکن کام پورے نہیں ہوتے، اور جو کام ہم تھک ہار کے پورے کرتے ہیں اگلے دن پھر وہی دوبارہ کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تھکن اترتی نہیں اور پھر سے تھکنے کا پروگرام تیار۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اپنے روزمرہ کے کاموں کو کس طرح ایزیلی کریں، اور جب ہم صبح اٹھیں تو بالکل فریش اٹھیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہے میری پیاری سی وائی ٹی فیملی؟ میں ہوں نائلہ بلوچ اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، بعد میں آپ بھول جاتے ہیں۔ اور ویڈیو پر اگر آ گئے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ یہ ویڈیو تمام ہوم میکرز میری پیاری بہنوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے۔ ہم جو ہے کام کر کر کے سارا دن اتنا تھک جاتے ہیں، اتنا کوئی تھک جاتے ہیں کہ ہمیں شام تک بیزار، بیمار اور پتہ نہیں کیا کیا سی ہماری فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو اللہ پاک نے ہمیں رحمتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، ہماری پیاری اولاد، ہم ان سے بھی چڑھنے لگتے ہیں۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ لیا ہوتا ہے۔ ہمیں سب کام کرنے ہیں لیکن کرنے کس طرح ہیں؟ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں نے بہت یہ چیز لیٹ سیکھی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ باتیں میں جلدی سمجھا دوں۔ روزانہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ تو ہمیں کرنے ہی کرنے، لیکن ہمارے اوپر کیا بوجھ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ڈیپ کلیننگ اور گھر ہمارا ویل آرگنائز، ویل مینٹین لگے، وہ یا تو ہم کر دیتے ہیں سارے کام تو ہم اتنے تھک جاتے ہیں اگلے 2 دن تو ہم بیمار رہتے ہیں۔ اگر نہیں کر پاتے تو وہ ڈپریشن پھر الگ۔ ہم کس طرح کام کریں کہ ہمارے کام بھی ہو جائیں اور ہم پریشان بھی نہ ہوں اور اگلے دن بھی ہم چاق و چوبند بستر سے اٹھیں؟ تو یہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گی۔ یہاں پر جناب صبح کا ٹائم ہے اور میں اپنے ناشتے سے بھی پہلے کوشش کرتی ہوں کہ پرندوں کو پانی اور جو ہے دانہ ڈال دوں۔ یہ بے زبان پرندے جو ہے ان کی بہت دعائیں لگتی ہیں اور یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقے سے کریں۔ یہاں پر یہ میرا لوشن کچن میں ہی رکھا ہوا ہے، یہ میں ضرور اپنے ہاتھوں پہ لگاتی ہوں دن میں 2-3 مرتبہ۔ اس سے ہمارے ہاتھ کھردرے نہیں ہوتے اور ہمارے ناخن بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ جی جناب، تو اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ہمیں کام کرنے سے بیزاری کیوں ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں بہت حد سے زیادہ، تو پھر اگلے دن وہ کام کرنے سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ کام کرنے سے پھر میری حالت خراب ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنے کاموں کو زونز میں بانٹنا ہے، پورشنز میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک دن آپ سارا گھر چمکا کے پھر اگلے دن آپ جو ہے نڈھال پڑے رہیں۔ ایسے تو آپ کو کام سے نفرت ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے کام کس طرح کرنا ہے؟ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، آج صبح میں ناشتہ بنا رہی تھی، میرے ذہن میں تھا یہ جو میرا پیاز کا ٹوکرا ہے اس کو میں دھوؤں گی۔ میں نے اس کو پہلے ہی نکال کے پیاز وغیرہ جو ہے پانی کے نلکے کے نیچے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ میں کروں گی۔ اسی طرح میرے ذہن میں روزانہ ایک کام چلتا ہے، جیسے آج مجھے جو ہے یہ دروازے صاف کرنے ہیں، آج جو ہے فریج صاف کرنی ہے، یا اس کے علاوہ آج جو ہے مجھے گیلری کی جو ہے باہر سے ڈیپ کلیننگ کرنی ہے۔ ایک دن ایک کمرے کے لیے مخصوص کریں۔ جیسے میرا گھر ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، تو میں یہ کرتی ہوں ایک دن میں صرف ایک کمرے کی بہت اچھے سے صفائی کرتی ہوں۔ اس میں دروازوں کے پیچھے سے بھی صفائی کرتی ہوں، کھڑکیوں کو بھی صاف، اور نیچے سے صوفوں کے پیچھے جھاڑو وغیرہ ہر چیز۔ مطلب میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ کام میں نے پرفیکٹ کیا ہے۔ جب کسی کام کو ہم پرفیکٹلی کرتے ہیں اور اسی پہ سارا فوکس کر کے کرتے ہیں تو وہ کام بھی ہمیں انرجی دیتا ہے، وہ ہمیں خود ہی موٹیویٹ کرتا ہے، اس طرف بار بار ہمارا جانے کا دل کرتا ہے جو ہم نے بہت اچھے سے اور سجا کے صاف ستھرا کر کے کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک ہی ٹائم پہ سارا گھر صاف کریں گے، کہیں سے ڈسٹنگ کریں گے، کہیں سے پوچھا دیں گے، کہیں سے کچھ کریں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا اور ہم الٹا تھک جائیں گے۔ تو آپ نے اپنی صفائی کے کاموں کو اس طرح بانٹنا ہے کہ روزانہ ایک کونا آپ بہت اچھے سے صاف کریں، تاکہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ 4-5 دن تو اس میں مزہ رہے۔ پھر اگلے دن آپ نے کوئی اور کمرہ، جس دن میں فریج صاف کرتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی ہر ایک چیز بھی صاف کروں، اور اس میں جو کیچپ کی بوتلیں ہیں یا جو بھی ہیں وہ ساری نکال کے ایک ایک چیز صاف کر کے
تو پھر رکھوں۔ اس طرح جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم خود ہی اپنے آپ سے جو ہے نا خوش بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں دوبارہ اس کی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک دن میں ایک کمرہ صاف کرنے، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا گھر گندا رہے، میلا رہے اور آپ ایک دن میں صرف ایک کمرہ صاف کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک کمرہ مخصوص کریں جس کی آپ نے ڈیپ کلیننگ کرنی ہے، اور باقیوں کی جو ہے نا آگے آگے سے جھاڑو اور جو چیزیں وغیرہ سیٹ کرنا، اس طرح کر کے۔ تو آپ نا ایسے کریں گے، آپ کے 10-15 دن کے اندر پورا گھر ہر ایک کونا صاف ستھرا ہوگا، اور آپ تھکیں گی بھی نہیں، آپ کا چہرہ بھی نہیں مرجھائے گا زیادہ کاموں کے بوجھ سے۔ اور اگر آپ کپڑے دھونے پہ آئیں تو اس طرح کر کے دھوئیں کہ آج جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کے کپڑے دھونے، اور ساتھ میں کچھ جو ہے نا آخر میں بچوں کے، ایک دن پھر اپنے اور تھوڑی بیڈ شیٹ دھونی ہے۔ اس طرح سارا دن اگر کاموں میں آپ لگی رہیں گی تو یقین کریں آپ کو اتنی بھی فرصت نہیں ہوگی کہ آپ اپنے گھر کا خود جائزہ بھی لے سکیں۔ جب ہم سکون سے بیٹھتے ہیں تبھی ہم اوپر چھت کی طرف دیکھتے ہیں کہ ارے ہاں یہاں پہ تو جالے ہو گئے ہیں، کل اتاروں گی۔ اگر نیچے ہی نیچے ہم کام کرتے رہیں گے، اوپر دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا۔ جیسے رشتہ دار ہمارے گھر کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہیں، ہمیں تو خود اپنے گھر کو دیکھنے کا بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو میری بہنوں، کام کو جو ہے نا محبت سے کیجیے، لیکن اس کو منیمائز کر کے کیجیے۔ تھوڑا کام کریں، کوالٹی کے ساتھ کریں، دل کے ساتھ کریں، اور اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ 2 منٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھیں، کہیں آپ کے فیس پر انوانٹیڈ ہیئر تو نہیں ہے، کہیں آپ کی اسکن کو جو ہے اسکرب کرنے کی، ایکسفولیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو جلدی سے وہ کریں اور خود کو ٹائم دیں، اچھی سی پرفیوم لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اور آرام سے بیٹھ کے اپنے گھر کو اپنے رشتہ داروں کی طرح بیٹھ کے دیکھیں، تاکہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کل آپ نے اور کیا کرنا ہے اس گھر کا۔ اس طرح روزانہ جو ہے نا اپنے گھر کو بہتر بناتی جائیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال کریں، اپنا بھی خیال کریں، گھر کو اور خود کو ساتھ لے کے چلیں۔ عقل مند عورت وہی ہوتی ہے۔ اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں روزانہ اسی طرح آپ کے اندر جو ہے نا پازیٹیو انرجی بوسٹ کرنے آؤں گی۔ تو ویڈیو کو سبسکرائب، لائک۔ اللہ حافظ۔